اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کی بات نہ ہو وہ ایسی مجلس ہے جیسے مردے گدے پہ سوٹ۔ جس مجلس میں اللہ کی بات نہ ہو وہ قیامت کے دن حسرت کا باعث ہو۔ بس انسان کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھولنے والا بنا، انسان نسیان سے بنا ہے، بھول جاتا ہے۔ میری ایک چھوٹی بچی تھی 3 سال کی، وہ مری تو چند سال بعد یاد بھی نہیں آتی، اب تو پتہ بھی نہیں تھی بھی، یعنی اللہ نے بھلا دیا۔ جو دکھ مجھے اور میری بیوی کو ہوا تھا پہلے دن، اگر وہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا تو شاید ہم رو رو کے مر جاتے، اللہ نے بھلا دیا۔ انسان بھولنے والا بنا ہے۔ ہم لوگ بار بار یاد دہانی کراتے ہیں لوگوں کو دیکھو ہم نے سب کچھ کرنا ہے، ہم زندگی گزارنے آئے ہیں، اور جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی، لیکن پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ ہمیں دنیا میں اللہ نے ایک بڑے امتحان کے لیے بھیجا۔ آپ کو پتہ بھی میں یورپ سے آ رہا ہوں، ابھی ایک سفر کر کے آ رہا ہوں، پورے یورپ کا حال بلا ہے۔ میں 2-3 سال پہلے کینیڈا گیا تھا، وہاں بھی بڑے برے حالات ہیں، یو ایس کے اپنے برے حالات ہیں، تو حالات سب جگہ ہی خراب ہیں، کئی اچھے حالات ہیں۔ پاکستان میں بھی سیلاب اور طرح طرح کی پریشانیاں، روزانہ سینکڑوں فون آتے ہیں، کوئی کسی کا بچہ بیمار، کوئی مسئلہ۔ ابھی میں سینٹرل جیل میں گیا تو 2000 قیدیوں کی جیل ہے، 6000 قیدی موجود تھے، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں کسی قوم سے تو اس میں لڑائی جھگڑے اور بیماریاں بڑھا دیتے ہیں۔ جس ہسپتال میں پیر رکھو وہ اوور لوڈڈ ہوتا ہے، 3 مہینے ڈاکٹروں کے پاس جگہ نہیں ہے مریض دیکھنے کی، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک چیز بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن ایک سچی کتاب ہے۔ میں ایک بچے سے ملا، اس نے 35 ڈیز میں قرآن حفظ کیا ہوا تھا، ایک میریکل ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ صرف واحد قرآن کی کتاب ہے، اور اس بچے کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا، بغیر کسی زبان کو جانے یاد کر لینا یہ پاسبل نہیں ہے کسی بھی کتاب کے لیے۔ قرآن واحد کتاب ہے، 35 ڈیز میں بچے نے قرآن پورا یاد کر لیا، ایک میریکل ہے نا، وہ سچی کتاب تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات فرماتے ہیں قرآن میں کہ دنیا میں ہمیں نے تمہیں صرف ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، ایک ٹیسٹ ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے دنیا میں تمہیں ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا۔ کیا ٹیسٹ ہے؟ بڑا عجیب ٹیسٹ ہے، آپ کو بتاؤں، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، اور ظاہر ہے آپ لوگ جو ہے وہ کھانا وانا ابھی ہوا ہے یا نہیں؟ ابھی ہونا ہے نا، پھر تو بات کر سکتے ہیں، ورنہ نیند بہت آتی ہے۔ 3 آدمی وہ جو ہے نا، وہ کووڈ کے زمانے میں میری طرح کے داڑھی والے تھے، تو داڑھی والے ذرا کھاتے زیادہ، کیونکہ داڑھی کی الگ ڈائٹ ہے نا، ایک تو جسم کی ایک داڑھی کی۔ تو وہ گئے، کووڈ کے زمانے رمضان تھے، تو دکانیں ساری بند تھیں۔ خیر 3 پہلوان میرے ٹائپ کے آدمی، ایک ملا چرغا، اب انہوں نے کہا یار یہ ایک چرغا 3 کیسے کھائیں گے، صبح روزہ رکھنا ہے، ایسا کرتے ہیں ایک کھا لے 2 بھوکے رہیں گے تاکہ ایک تو مزہ کر لے۔ انہوں نے تینوں بیچارے ایسی، کہا ٹھیک ہے کیا کریں، کہ ایسا کرتے ہیں ہم ایک پلان کرتے ہیں، جس کو رات کو اچھا خواب آئے گا وہ کھا جائے گا، باقی 2 بھوکے رہیں گے، ڈن۔ تو ان تینوں سو گئے، صبح پہلے کو خواب آیا، وہ ذرا چھوٹا کھلاڑی تھا، کہا مجھے بڑا اچھا خواب ہے، ایک فرشتہ مجھے آیا، کہا اٹھو، میں کہا کہاں جانا ہے؟ کہا تمہیں میں دنیا کی سیر کراؤں۔ وہ مجھے امریکہ لے گیا، کینیڈا لے گیا، وینکوور لے گیا، لاس اینجلس لے گیا، بڑا مزہ ہے ان کا ماشاءاللہ۔ کہا چلو چرغا میرا ہوا۔ دوسرا ذرا اور اچھا کھلاڑی تھا، اس نے کہا میرا خواب مت پوچھو، میرا خواب ایسا تھا، ایک فرشتہ ہے، کہا تمہیں جنت کی سیر کراؤں، جنت میں لے گیا، فردوس میں شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، پورے ہو رہے اور زبردست۔ کہا چرغا میرا ہوا۔ تیسرا بہت تیز تھا، وہ شاہد آفریدی تھا، تو کہا مجھ سے تو مت پوچھو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرے پاس فرشتہ ہے، کہا اٹھو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کچن میں چل۔ کہا خیریت؟ کہا چلو کچن۔ ڈنڈا لیا، میں اٹھا کچن میں، کہا فریج کھولو، مجھے فریج، کہا کھاؤ چرغا۔ کہا میرے دو، کہا کھاؤ چرغا، میں سارا چرغا۔ کہا ظالم ہم سے نہیں پوچھا، کہ میں آیا تھا تم امریکہ میں تھے، تم جنت فردوس میں۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے کھانے کی وجہ سے جو ہے نیند آتی ہے نا کھانے کے بعد بہت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان، میں ایک زندگی گزار کے آ رہا ہوں جو اس نے شہزاد روائے نے بھی دیکھی ہوگی، شاہد تو ماشاءاللہ سب یہ سپر سٹارز ہیں، میں تو بہت آرڈنری تھا اپنے گیم میں، لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، ایکٹرز کو، سنگرز کو، بہت ساروں کے ساتھ بھی رہا ہوں، ابھی بھی پھر رہا ہوں ساری دنیا میں۔ میں نے باہر ملک میں امریکن پولیس سے بھی میں نے بات کی، برٹش پولیس سے، امریکن آرمی، سب سے ملاقاتیں ہوئی۔ ابھی میں آسٹریلیا گیا تو امیگریشن پہ وہ مجھے پہچان گیا، تو میں نے کہا بھی میں آئی وانٹ ٹو کمزریٹ شین وان کی ڈیتھ پہ، تو اس نے کہا ہاں دیکھو چلا گیا۔ تو ساروں کو دیکھا، آپ دیکھو نا شین وان کرکٹنگ ورلڈ میں 5 ٹاپ کھلاڑیوں میں تھا، بیچارے کا اینڈ کس طرح ہوا نا، اٹھ ہی نہیں پایا بیچارہ،
اور کیا حالات تھے مجھے پتہ ہے. تو میں ایک بڑی دنیا دیکھ کے آ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چیز سمجھائی جو قرآن میں ہے. انسان کی 3 چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے سر میں دی ہے نا، ایک عقل، ایک آنکھ اور کان. عقل، آنکھ اور اچھا، انسان کی سر کی عقل بہت کمزور ہے، بہت ویک ہے. کسی بکری کو آپ گوشت نہیں کھلا سکتے جتنا مرضی بھوکی ہو، کسی شیر کو گھاس نہیں کھلا سکتے جتنا مرضی بھوکا ہو. لیکن پڑھا لکھا سمجھدار دیندار انسان، شوگر کا مریض ہو، افطاری میں سارے گلاب جامن کھا جائے گا، اس سے کنٹرول نہیں ہوتا نا. انسان یہاں سے ناقص ہے، کمزور ہے، اللہ نے اس کو کمزور بنایا. انسان کی سینگ بہت ویک ہے. ہم ملاوی میں تھے تو ایک سیگل کو سیٹی مارتا تھا، وہ سیگل اڑتی ہوئی آتی تھی اور ہم مچھلی اوپر پھینکتے تھے، وہ وہاں سے آواز بھی سنتی تھی، وہ مچھلی کو پانی میں جانے سے پہلے پکڑ لیتی تھی. یہ جتنی مخلوق ہے انسان سے یہاں سے بہت تیز ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں میں نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا. انسان کس چیز سے خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی 3 چیزیں اس کے دل میں بھی ڈالی. یہاں ایک دل کی آنکھ ہوتی ہے، ایک دل کے کان اور ایک دل کی عقل. یہ جو چیز ہے، یہ چیز اس کو کھولنے کے لیے ایک محنت ہے جس کے لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا، اور یہ ٹیسٹ ہے. اب میں آپ کو ٹیسٹ بتاؤں کیا ہے جو اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں، جو ہمیں دکھ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، سود سے مال گھٹتا ہے، سود سے مال گھٹتا ہے. میں نے $1 ملین امریکہ میں بینک میں رکھوا دیا. سال بعد مجھے $1 لاکھ نفع ہوا. میری بیوی نے کہا مبارک کو نفع ہوا ہے. میں نے بینک میں دیکھا نفع ہوا ہے. میں وہاں گیا، بینک سے $1 لاکھ نکالے، ابھی بھی $1 ملین پڑا ہوا ہے. میں دیکھ رہا ہوں نفع گن بھی رہا ہوں، میرے بچوں نے گنا. اللہ کہہ رہے ہیں سود سے مال گھٹا. میں اللہ کیسے مان لوں سود سے مال گھٹ رہا ہے؟ میرے ہاتھ میں پیسے پڑے $1 لاکھ زیادہ، آپ کہہ رہے ہو گھٹ رہا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں یوربس صدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے. میں نے $1 لاکھ میں سے $50,000 صدقہ کیا، میرا مال کم ہو گیا. بیوی نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، میری نالج نے بھی نہیں، آنکھ نے دیکھا، میری عقل کہہ رہی ہے مال کم ہوا. اللہ کہہ رہے ہیں مال بڑھ رہا ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمیں جو اللہ نے دیا ہے. یہ آنکھ، یہ کان اور یہ عقل، اس کو کھول لو تمہیں کچھ اور نظر آئے. اور اس کو کھولنا یہ کائنات کی سب سے مشکل میں. اتنا ڈیسیٹ ہے آنکھوں کا، اتنا یہ دھوکہ ہے. اور یہ کیوں ہوا تھا کہ جب ابلیس نے اللہ سے بات کی اور ابلیس کو اللہ نے کہا سجدہ کر آدم علیہ السلام کو، اس نے کہا میں نہیں کرتا. اللہ نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے. قال فاخرج منها وانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين. دفع ہو جا مردود یہاں سے، اور قیامت تک تیرے منہ پہ لعنت. اس نے اللہ سے کہا قال رب فانذرني الى يوم يبعثون، اے میرے اللہ مجھے قیامت تک کا مہلت دے دے، میں لوگوں کو گمراہ کروں. اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دے دی، جا تو کر جو کرنا ہے. اس نے اللہ سے کیا کہا میں کیا کروں گا؟ قال رب بما اغويتني لأزيننهم في الارض لأغوينهم اجمعين. اے اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں تیری ساری مخلوق کو گمراہ کروں گا، ان کو دنیا خوبصورت بنا کے دکھاؤں. گاڑی نہیں خریدیں گے 1 مہینے کا مزہ، اس کو بدلو. موبائل 1 مہینے کا مزہ، اس کو بدلو. دنیا کی کوئی چیز لے لو، جو مرضی آپ کو پسند ہو. میں سب سے گزر کے آ رہا ہوں، چند دنوں کا مزہ ہے. وہ مچھر کاٹتا نا، کھجلی ہوتی ہے، اس وقت کھجلی کرتا ہے، وہ زخم کرتا ہے نا. اس شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں بھی تیری قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے بندوں گمراہ کروں گا، ان کو دنیا یہ خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا. اور جو اس دنیا، کیونکہ دنیا یہاں سے تو اچھی لگتی ہے، میں بھی ڈبکی مار کے آ رہا ہوں، لیکن جس کی یہاں کھلی ہو نا آنکھ، جس کا عقل یہاں کھلی ہو اور جس کے کان کھلے ہو، تو اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں کہ انسان کبھی بھی، جو آج حالات ہیں بہت برے ہیں اور سب طرف پریشانی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریہ، اے میرے نبی اس بستی کی مثال بیان کیجئے، کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑی امن اور اطمینان میں تھی. یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے ان کو رزق آ رہا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے کفر کر دیا. اللہ کی نعمتوں سے کفر کیا ہے؟ بہت میں آپ کو سمپل، مجھے آتی بھی نہیں بات، بہت سمپل بات بتا رہا ہوں. اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی، آنکھ، ہاتھ، کان. میں ایک لڑکے سے ملا، اس کے دونوں انگوٹھے خراب تھے. میں کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہا سعید بھائی جب اپنا ناڑا کھولتا ہوں نا میری ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، میرے ہاتھ نہیں چلتے. میں کینیڈا میں ایک لڑکے سے ملا 21 سال کا، 2 بڑی بوتلیں ہاتھ میں تھیں 10-10 لیٹر کی. کیا کہتے سعید بھائی اللہ نے میرا تھوک ختم کر دی، مجھے تھوک نہیں آتا. اللہ نے کتنی نعمتیں دی. اللہ نے کہا یہ امتحان کیا ہے؟ ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھائے. اچھا یہ نہیں مجھے پتہ نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے تمہیں شکر والا راستہ بھی دیا، کفر بھی. شکر کا راستہ کیا ہے؟ جو اللہ نے تمہیں ٹیلنٹ دیا ہے، جان، مال، وقت، اس کو اللہ کے حکموں پہ لگاؤ